السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب ہم تفسیر شروع کرنے لگے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 اور 286 کی، جو کہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں، اور ان کو خواتیم البقرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ البقرہ کو ختم کرنے والی، یعنی ان کو سورت کے کو اینڈ کرنے والی، اس پہ مہر لگانے والی، ختمہ جو ہے وہ مہر کو بھی کہتے ہیں عربی میں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ خواتیم البقرہ۔ ٹھیک ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں نے کچھ احادیث شیئر کی تھیں، تو یہ احادیث میں دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گی، لیکن جو بات آپ لوگوں کو اس میں پتہ ہونی چاہیے کہ ان دونوں آیات کی کیا امپورٹنس ہے، کیوں ہم نے پوری صورت میں سے ان دو آیات کو سلیکٹ کیا ہے، کیونکہ کچھ حصے ایسے ہیں قرآن مجید کے جن کے بارے میں اسپیشل الگ سے احادیث آئی ہیں کہ ان کی یہ فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان پہ ہمیں ظاہر ہے زیادہ فوکس رکھنا چاہیے۔ تو اس میں سے جو پہلی حدیث ہے اس میں ان دو نوروں میں سے یہ ایک نور اس کو کہا گیا ہے، اور یہ حدیث میں نے گروپ میں بھیجی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اوپر سے ایک زور کی آواز آئی، تو انہوں نے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور پھر اس میں سے جو فرشتہ اترا وہ جو آج سے پہلے کبھی جو ہے وہ زمین پر نہیں اترا، اور پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کو دو نور عطا فرمائے جا رہے ہیں، یعنی دو نور آپ کو دیے جا رہے ہیں، گفٹ کیے جا رہے ہیں، جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور وہ دو نور کون سے ہیں؟ ایک سورۃ الفاتحہ جو ہم الحمدللہ کر چکے ہیں، اور دوسرا نور کون سا ہے؟ سورۃ البقرہ کی یہ دو آیات۔ ٹھیک ہے، یہی حدیث انگلش میں بھی ہے، آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ دوسری جو امپورٹنس میں اس کی حدیث آتی ہے ان دو آیتوں کی، وہ معراج کا جو واقعہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصے میں پہلے مسجد حرم سے یعنی مکہ سے گئے تھے فلسطین مسجد اقصیٰ، اور پھر مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمانوں پر گئے تھے، اور آسمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی تھی، براق پہ بیٹھ کے گئے تھے، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی، ظاہر حجاب میں ہوئی تھی، لیکن یہ کہ ان سے کلام ہوا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ جو تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، معراج کی رات کے جو تحفے ہیں، ان میں سے ان 3 تحفوں میں سے ایک جو ہے وہ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اور اس حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے ہمیں کہ جب وہ اوپر تک چلے گئے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، تو جب چھٹے آسمان پہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، تو وہاں پہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا۔ پھر اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے، اور پھر جو ہے وہ پورا واقعہ آتا ہے کہ درخت جو ہے سدرۃ المنتہا، اس پہ سونے کے پتنگے چھا گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر 3 چیزیں دی گئیں۔ ایک تو 5 نمازیں، جو کہ اصل میں 50 نمازیں دی گئی تھیں، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم اتنا نہیں کر سکی تھی، تو آپ اس میں کمی کروائیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے، اور آخرکار وہ 50 سے 5 نمازیں رہ گئی تھیں۔ دوسری سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں تھیں، اور تیسری اس بات کی جو ہے وہ افرمیشن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سب کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان کے جنہوں نے شرک کیا اور پھر وہ توبہ کیے بغیر فوت ہو گئے۔ تو یہ 3 تحفے تھے معراج کے، ان میں سے بھی ایک تحفہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی یہ آیات جو ہم کرنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی دوسری امپورٹنس ہے۔ اور تیسری جو اس کی امپورٹنس میں حدیث آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی رات کو جو ہے وہ سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ لے، تو وہ اس کو ہر شر سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی چیز کے بارے میں آتا ہے کہ کافی ہو جائیں گی ساری رات کے لیے، تو ایک تو یہ کہ وہ ہر قسم کے شر، تکلیف، مصیبت سے، برے خیالات سے رات کو بچ جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کو ساری رات قیام کا ثواب ملے گا۔ تو یہ دونوں تفاسیر اس کے معنی میں آتی ہیں کہ کافی ہو جانے سے کیا مراد ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے ہم نے لازمی یہ آیتیں پڑھنی ہیں، اپنے موبائل میں سیو کر لیں اگر یاد نہیں ہے تو، اور رات کو سونے سے پہلے ضرور ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، تفسیر ہم شروع کرتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لایا رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور سارے مومن بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے اس پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سارے مسلمان بھی اس پر ایمان لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ کل، سب کے سب، آمنا باللہ، ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور فرشتوں پر، وکتبہ، اور کتابوں پر، ورسلہ،
اور اس کی کتابوں پر ورسولی اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسولی، نہیں ہم فرق کرتے، یعنی وہ ایمان والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے بین احد من رسولی، اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی، وقالو اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اور ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، تیری مغفرت چاہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ ہماری آیت ہے پہلی، آج ہم اس کا ہاف ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو کیوں ہوئی، جیسے کچھ آیات کا پس منظر ہمیں ملتا ہے، تو اس میں یہ آتا ہے کہ جب اس سے پچھلی آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ بہت پریشان ہو گئے۔ کیوں پریشان ہو گئے؟ اس لیے کہ اس آیت میں کیا تھا، اس آیت کو دیکھیے، اس کا ترجمہ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور اگر تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے بخشے گا۔ یعنی اس میں کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ بے شک تم اپنے دل میں بات جو ہے وہ ظاہر کر دو یا اسے چھپا دو، اس کا حساب ہوگا، اور پھر اگر اللہ چاہے تو بخشے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ڈر گئے۔ کیوں ڈر گئے؟ انہوں نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اعمال تو ایسے تھے جن کی ہم میں طاقت تھی، یعنی نماز پڑھنے کا حکم تھا، روزہ، زکوٰۃ دینا، تو یہ تو ہم سب کر سکتے تھے، ہماری استطاعت میں تھا، تو وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کی ہم میں طاقت نہیں، یعنی دلوں میں جو خیالات ہیں، تو دل میں شیطان ہر طرح کے خیالات ڈالتا ہے، اس پہ کنٹرول ہمارا نہیں ہے، تو اگر اس کا بھی جو ہے وہ حساب ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم وہ بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے دو اہل کتاب نے کی تھی۔ کون اہل کتاب دو ہیں؟ ایک یہود اور دوسرے نصارہ، یعنی جیوز اینڈ کرسچنز۔ انہوں نے جب ان کے نبیوں نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے، کیا کہا انہوں نے؟ کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو جب جیوز اور کرسچنز کو ایسے احکامات دیے گئے جو انہیں مشکل لگے تو انہوں نے آگے سے کیا کہہ دیا کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم کریں گے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ کہو سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ ٹھیک ہے، وی لسنڈ اینڈ وی اوبیڈ، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ کہا، یعنی یہ الفاظ کہے سمعنا واطعنا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ جیسے ہی ان کے منہ پہ یہ الفاظ جاری ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو وحی کے ذریعے نازل کیا اور ان کی اس بات کی تصدیق کر دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آیت کی تفسیر پہ۔ آمن الرسول، تو یہ کون سے رسول کی بات ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ کیسے پتہ؟ کیونکہ یہاں پر الرسول کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ال جب کسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کا میننگ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم انگلش میں دا بولتے ہیں، دا بک۔ جب ہم کہتے ہیں اے بک از آن دا ٹیبل تو کوئی بھی بک ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں دا بک از آن دا ٹیبل تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کا خیال ہمارے ذہن میں ہے یا جو اس وقت ہمیں چاہیے، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ال کا مطلب عربی میں یہی ہوتا ہے، الرسول دا میسنجر، اینی میسنجر نہیں، دا میسنجر۔ تو وہ خاص میسنجر کون سا ہے جس کی بات یہاں ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان پر ہی یہ کتاب نازل ہوئی تھی جس کی آگے بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان لانے والے کون تھے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ خود ایمان لائے اور خود پریکٹیکلی اس کی مثال بنے کہ خود انہوں نے پہلے نماز پڑھی اور پھر دوسروں کو کہا، خود روزہ رکھا، دوسروں کو سکھایا، اور پھر یعنی یہ نہیں کیا کہ صرف حکم دے دیا کہ تم لوگ نماز پڑھو، تم لوگ روزہ رکھو۔ وہ خود سب سے پہلے ایمان لائے اور پھر انہوں نے دوسروں کو سکھایا۔ بما انزل الیہ من ربہ، اس میں کیا کیا شامل ہوگا؟ کیا نازل ہوا اللہ کی طرف سے؟ ایک تو قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور دوسرا اس میں سنت اور حدیث بھی شامل ہے، یعنی جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ سکھایا، بے شک وہ زبان سے بول کے سکھایا ہو یا وہ پریکٹیکلی کر کے سکھایا ہو، سب کا سب اس میں شامل ہے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کچھ بھی خود سے نہیں بولتا، بلکہ جو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی بولتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سنت اور حدیث بھی ساتھ شامل ہوگی، قرآن کے ساتھ حدیث بھی شامل ہوگی۔ ٹھیک ہے،
اور تیسری بات کیا ہے؟ والمؤمنون، اور سارے ایمان والے بھی، یعنی ایمان لائے رسول اور ایمان والے کس پر؟ اس پر جو نازل ہوا اس کی طرف، اس کے رب کے پاس سے، ٹھیک ہے؟ تو والمؤمنون، ایمان والے بھی ایمان لائے۔ تو دوسری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اس پر عمل کیا، وہ کون تھے؟ سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور اس کے بعد باقی سارے مومن جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو اب آگے جو اس کے بات ہوئی کہ وہ ایمان لائے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور انہوں نے کیا، کس کس چیز پر ایمان لائے؟ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ کون کون سی 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، پھر ملائکہ پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ تو یہ جو بیسیکلی 4 چیزیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ارکان ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم 2 چیزیں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھی ہوں گی، ایک ہوتے ہیں یہ ارکان ایمان، ٹھیک ہے، دا پلرز آف ایمان، اور ایک ہوتے ہیں پلرز آف اسلام، ٹھیک ہے؟ پلرز آف اسلام کا ہم سب کو عام طور پہ پتہ ہوتا ہے۔ پلرز آف اسلام میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ شہادتان، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ تو یہ جو 2 باتوں کی ہم گواہی دیتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ شہادتان، یعنی کلمہ شہادت پر ایمان، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد الصلاۃ، یعنی کہ نماز، پھر زکوٰۃ، پھر صوم یا رمضان، اور پھر حج۔ تو یہ 5 ارکان اسلام ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ 6 جو ہے وہ ہمارے ارکان ایمان ہیں، اور انہی میں سے 4 کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے۔ بے شک ہم یہ اپنی اسلامی کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن پھر ہم اس کو ایک تو ویسے ہی پڑھتے ہیں صرف پیپر دینے کے حساب سے، اور پھر اس کے بعد بھول بھی جاتے ہیں، لیکن یہ بیس ہے ہمارے ایمان کی، ٹھیک ہے؟ یہ بیسک ہے۔ اگر کسی کا ان چیزوں پر جو ایمان ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، تو اس کا جو ایمان ہے وہ ناقص ہے، وہ فلا والا ہے، اس میں کمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل اسٹرانگ اور پکی ہونی چاہیے ہم سب کے لیے، بڑوں کے لیے بھی اور چھوٹوں کے لیے بھی، کیونکہ جو کتابوں میں جب ہم پڑھے ہوتے ہیں چھوٹی ایج میں تو ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے، اور بڑے ہو کے ہم ویسے ہی بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیونکہ بیس ہیں ہمارے ایمان کی، اس لیے آپ سب کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہونی چاہیے کہ ایمان کے جو ہے وہ 6 ارکان ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی جو ہے وہ ایمان میں کوئی کمی ہے، یا کوئی شک ہے، یا کوئی اس میں کوئی اس کو پورا ماننے میں کوئی اس میں انکار ہے اس کے کسی بھی حصے سے، تو ایمان جو ہے وہ ناقص ہو جائے گا، انکمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ڈیفیکٹڈ ایمان ہو جائے گا۔ تو یہ چیزوں پر ایمان جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بیچ میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کوئی شک ڈالتا ہے، کوئی سوالات ایسے اٹھاتا ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، نظر کیوں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کیسے ہے، ہم کیسے مان لیں؟ تو یہ جو سارے سوالات ہیں یہ ہر ایک انسان کے دل میں بار بار شیطان جو ہے وہ ڈالتا ہے، اور اسی لیے ان چیزوں پر جو ایمان ہے اس کو بہت اسٹرانگ رکھنا وہ ضروری ہے۔ اگر کسی کے دل میں ذرا سا بھی شک آ جائے کہ پتہ نہیں فرشتے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، پتہ نہیں موت جب آتی ہے تو اس کے بعد کچھ ہوتا بھی ہے یا ویسے ہی یہ باتیں بنی ہوئی ہیں، یعنی اگر اس قسم کا تھوڑا سا بھی اس میں شک ہے، یعنی یہ تو بالکل انکار ہو گیا نا، ذرا سا شک بھی ہمارے دل میں اس میں رہ جائے تو کیا ہوگا؟ ایمان ڈیفیکٹڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تقدیر پر ایمان ہے کہ اچھی بری تقدیر دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، مرنا کب ہے، موت کا ایگزیکٹ ٹائم ہر ایک کا لکھا ہوا ہے، ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو ان سب باتوں میں اگر ذرا سا بھی ہمارے دل میں شک ڈالنے میں شیطان کامیاب ہو جائے تو ایمان جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو میں بھی اس سٹیج پہ ہم سب کا ایمان بہت اسٹرانگ ہو، لیکن کبھی ایسا کوئی فتنوں کا دور آئے، کبھی ایسا کوئی ایسی جگہ پہ ہم چلے جائیں جہاں سارے ہمارے آس پاس جو ہیں وہ بغیر ایمان کے لوگ ہوں، یا جو مومن ہوں لیکن جو ہے وہ اصل میں مومن نہ ہوں، اور ان کے دلوں میں شک و شبہات ہوں، ان کے ساتھ رہ کے ہمارے بھی ایسے خیالات ہو جائیں جو آج کل بہت سارے ایون مسلمان بچوں کے بھی ہیں، کہ وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، ہم تو کسی کو بھی نہیں مانتے، کوئی ہے ہی نہیں، خود ہی بن گئی دنیا، خود ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری وجہ سے کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہی جو چیزیں ہیں ان کی جو بیس ہے وہ ہماری صحیح نہیں بنی ہوتی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو خود ہم سب چیک کریں ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کے کہ میرا اس پر ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہے کہ نہیں، کہ اتنا اس طرح کا تو نہیں ہے کہ اگر کبھی میں زندگی میں کبھی مشکل میں آ گیا، یا میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ مجھے ایسے مل گئے جن کا اس پر ایمان نہ ہو، تو وہ مجھے کہیں ہلا نہ دیں، کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ ان چیزوں سے
ہل گئے اور ان چیزوں میں شک میں پڑ گئے تو پھر آخرت بالکل ویسی ہی ہو جائے گی جیسی کہ نان مسلمس کی ہے یا جیسی کہ کافروں کی ہے. تو اس لیے اس پر پکا ایمان ہونا ابھی سے ضروری ہے تاکہ آگے جا کے یا کسی بھی مشکل سے مشکل حالات میں بھی ان پر ایمان ہمارا ختم نہ ہو. تو کون کون سے 6 پلرز ہیں؟ 4 تو اس میں بتا دیے گئے، اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور اس کے علاوہ 2 کون سے ہیں؟ ایمان بالیوم الآخر یعنی کہ آخرت کے دن پر، اور ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. ٹھیک ہے، آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کہ جو کچھ ہمارے ساتھ اچھا یا برا ہوتا ہے وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایمان ہے یہ ہمارا لازمی ہونا چاہیے، اور یہ جو پلرز کے نام ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، اسلام کے بھی یاد ہونے چاہیے سب کو اور ایمان کے بھی. ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں پتہ کہاں سے چلتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے خود سے تو نہیں بنا لیے یہ کہیں، یا خود ہی سے تو نہیں کسی نے کہہ دیا، کسی مولوی نے یا کسی اسکالر نے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایمان کے اور ارکان کے بھی اور اسلام کے بھی جو ارکان ہیں یہ حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. اب حدیث جبریل کیا ہے؟ یہ ایک ذرا لمبی سی حدیث ہے لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے اس کو پڑھ لیں. ایک حدیث جبریل جو ہے وہ میں پوری نہیں پڑھوں گی، مختصراً آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص بہت صاف ستھرے سفید کپڑوں میں آپ کے پاس آیا، یعنی لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کسی سفر سے تھکا ہوا آیا ہے، کوئی اونٹ پہ بیٹھ کے اس نے صحرا کا سفر کیا ہے، نہیں، بالکل صاف ستھرے کپڑوں میں وہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور پھر پوچھا کہ ایمان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ ایمان یعنی جو ایمان کے ارکان ہیں یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اور موت کے بعد اٹھنے پر ایمان لانا. پھر اس شخص نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی شہادت دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ کرنا، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان میں روزے رکھنا، اور پھر اسی طرح اس نے احسان کے بارے میں پوچھا تو اس کے بارے میں بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ احسان جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں، یہ آپ لوگ خود پڑھیے گا. اور پھر اس نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. ٹھیک ہے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی بتا دیا تو وہ شخص اٹھ کے چلا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس کو پکڑو، وہ دوڑے لیکن وہ غائب ہو گیا، نظر نہیں آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا کہ یہ اصل میں کون تھے؟ جبریل علیہ السلام تھے، جو کہ انسانی شکل میں آئے تھے. اور کیوں آئے تھے؟ تاکہ وہ لوگوں کو دین سکھا سکیں. یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ باتیں تھیں اسلام کے ارکان کے بارے میں، ایمان کے ارکان کے بارے میں، اور قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں. یہ ساری چیزیں اتنی امپورٹنٹ تھیں کہ خود جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، آپ کے پاس بیٹھے، اور حالانکہ وہ یہ سب جانتے تھے لیکن سوال کے انداز میں پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب لیا، اور پھر ساتھ کہتے رہے کہ ہاں آپ نے سچ فرمایا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ دین کو سکھانے کا ایک طریقہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہاں پر جو ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل کی بات ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کلن سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ایمان والے بھی، وہ سب ایمان لائے. کس پر؟ پہلے بات ہوئی نا کہ ایمان لائے اللہ کے رسول بھی اور ایمان والے بھی. تو کس بات پر ایمان لائے؟ کلن آمن باللہ. تو سب سے پہلے جو ہم نے ایمان لانا ہے وہ کس پر لانا ہے؟ اللہ پر. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو توحید ہے اس پر ہم ایمان لائیں. اور توحید آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک یہ کہ اللہ کو الہ ماننا، کہ پالنے والا، رازق، خالق، مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت، توحید ربوبیت. ٹھیک ہے، کہ خالق، مالک، رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ دیتا بھی اللہ تعالیٰ ہے، پیدا بھی اس نے کیا ہے، توحید ربوبیت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نے رب العالمین پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں تب ہم نے اس پہ بات کی تھی. توحید الوہیت یہ ہوتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، تو یہ توحید الوہیت ہوتی ہے. یعنی آپ نے دعا مانگنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، سجدہ کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، عبادت کرنی ہے صرف اللہ تعالیٰ کو کرنی ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ توحید الوہیت ہوتی ہے. اور پھر توحید اسماء و صفات، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں اور جو صفات جو اس نے اپنے کریکٹرسٹکس بتائے ہیں خود، ان پر اسی طرح ایمان لانا، اس میں کوئی بھی چینج نہ کرنا. نہ ہی یہ کہنا کہ اس کی جو صفات ہیں وہ کسی اور میں بھی ساتھ ہیں، کوئی اور بھی شیئر کر رہا ہے. نہ ہی یہ کہنا کہ
یہ جو صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے بنائی ہے وہ اس میں نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں شرک ہو جائے گا۔ تو جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نام اور اپنی صفات بتائی ہیں ان پر اسی طرح پہ سے ایمان لانا، تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ توحید میں شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر دوسری بات، ہم نے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور ہم نے فرشتوں پر کیا ایمان لانا ہے؟ یہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بنایا ہے، اور جتنے بھی کائنات کے کام ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرواتے ہیں۔ یعنی کوئی فرشتہ جو ہے وہ موت کے وقت موت جان نکالنے پر ہے کے لیے معمور ہے، یعنی اس کی وہ ڈیوٹی ہے، کوئی سور پکڑ کے کھڑا ہے تاکہ جو ہے وہ جب قیامت آئے گی تو وہ سور پھونکے گا۔ اسی طرح قیامت کاتبین ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پر بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ہمارے اعمال مسلسل لکھتے ہیں، پورا کا پورا ریکارڈ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ فرشتے بھی ہیں۔ اسی طرح ہر فرشتوں کی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نور سے بنے ہیں، اور یہ لڑکا یا لڑکی نہیں ہوتے، یعنی ان کی کوئی جینڈر نہیں ہے کہ یہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، ٹھیک ہے، یہ بس فرشتے ہیں۔ کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں؟ یعنی تم ان کو بیٹیاں کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو ان کی کوئی جنس ہی نہیں مقرر کی۔ تو فرشتے نہ ہی میل ہوتے ہیں نہ ہی فیمیل ہوتے ہیں، وہ ایک الگ مخلوق ہے، وہ ہماری طرح اس جینڈر کے اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لائٹ سے بنے ہیں، نور سے۔ انسان کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے، اور جن کس سے بنے ہیں؟ آگ سے، اور فرشتے نور سے بنے ہیں۔ تو یہ بھی بالکل بیسکس ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان سب کا ہمیں ایمان ہونا چاہیے، اور خاص طور پر یہ ایمان ہونا چاہیے کہ مسلسل ہمیں فرشتے واچ کر رہے ہیں اور ڈیلی ریکارڈ بنا کر وہ ساتھ ساتھ اوپر بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور عصر کے وقت جیسے وہ جاتے ہیں اور پھر فجر کے وقت ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، وہ اپنا پورا ریکارڈ لے کر ساتھ جاتے ہیں، تو ڈیلی کا ریکارڈ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پھر ہم نے جو آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ بالکل حق کے ساتھ واضح نازل ہوں، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید ہے اسی طرح اس سے پچھلی کتابیں بھی حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیں۔ یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ اپنی سے پچھلی جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتی تھیں، جیسے قرآن جو ہے وہ تورات کی، زبور کی، انجیل کی تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ صحیح کتابیں تھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوئی تھیں۔ اور پھر یہ بھی مان لانا کہ ان کے پیغمبروں کے جانے کے بعد ان کی قوموں نے ان کتابوں میں چینجز کر دیں، اس کو کہتے ہیں تحریف کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ان میں چینجز کر دیں، اپنے سے ان میں کچھ باتیں ڈال دیں اور کہا کہ یہ بھی اس کتاب میں تھیں، اور کچھ باتیں اس میں سے نکال دیں جو ان کو مشکل لگتی تھیں۔ تو اب جو ہیں وہ کتابیں کیوں قابل عمل نہیں ہیں؟ کیونکہ اب ان میں چینج ہو گئی، اب وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ان پہ عمل کے لحاظ سے ہم ان پر ایمان نہیں لاتے کہ اگر تورات میں یا زبور میں یہ لکھا ہے تو ہم اس پہ بھی عمل کریں گے، لیکن ہم ایمان کس بات پہ لاتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوئی تھیں، اور اس میں بھی ایسے ہی جیسے قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے اور جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، تو بالکل اس میں بھی بالکل صحیح باتیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن اب وہ چینج ہو گئی ہیں، تو اس لیے اب قرآن مجید کے علاوہ باقی ساری کتابیں جو ہیں وہ عمل کے لحاظ سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی اب ہم ان پر ان کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ وہ بالکل صحیح کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ کا ہی کلام تھی، ٹھیک ہے۔ جو کتابوں پر ایمان کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، یعنی جو جیسے ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں نا، تو حالانکہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو اس طرح سے نازل ہوتے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، نہ ہی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے ہم اس پر بالکل پورے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے کہ ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ قابل تعجب لوگ کون ہیں، ٹھیک ہے، عجبہ کہتے ہیں عربی میں کسی کو امیز کرنا، کوئی ایسی چیز جو آپ کو امیز کر دے، ٹھیک ہے، تو عجیب تر لوگ یا بہت زیادہ قابل تعجب لوگ یا امیزنگ ایمان کے لحاظ سے کون تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ فرشتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے کیوں ایمان نہیں لائیں گے، جبکہ وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یعنی اوبیڈینٹ ہے نا، وہ تو نہ کر ہی نہیں سکتے، تو انہوں نے کیوں نہیں ایمان لانا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ پھر انبیاء ہوں گے سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان کے لحاظ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، ان پہ تو وہی نازل ہوتی ہے، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں فرشتوں کو، اور وہ وہی ان پہ نازل ہوتی ہے، وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ تو پھر صحابہ نے کہا کہ اچھا تو پھر وہ ہم ہوں گے، یعنی صحابہ آپ کے ساتھ جو ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے جبکہ میں خود تمہارے اندر موجود ہوں، یعنی تم نبی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو پھر کیوں ایمان نہیں لاؤ گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ عجیب تر اور قابل تعجب ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے،
یعنی میرے انتقال کے بعد آئیں گے اور وہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں پائیں گے اور پھر اس پر ایمان لائیں گے. یعنی انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا کہ نبی ہیں یا ان پر کتاب نازل ہو رہی ہے یا وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر نازل ہوئی تھی. تو یہ یعنی ایک بہت ہی ایک طرح سے ایک اپریشیٹو حدیث ہے کہ سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان جو ہے وہ ہمارا ہے. اسی طرح پھر لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ورسولہ، یعنی اس کے رسولوں پر ایمان. تو رسولوں پر ایمان میں ہم نے کس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ جتنے بھی رسول تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجے گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول تھے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جس پہ میں نے رسول نہ بھیجا ہو. ہر بستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا تھا، لیکن ہمیں ان میں سے کچھ کے بارے میں ہی معلوم ہے جن کا ہمیں ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے لیے رسول بھیجے تھے. اور پھر ہم نے کس بات پہ ایمان رکھنا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ سب کے سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، جتنے بھی رسول تھے جن کو ہم نام سے جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں بھی جانتے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے اور کسی میں بھی آپس میں فرق نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، یعنی ایمان کے لحاظ سے کہ وہ سب جو ہے وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اس میں ہمیں ان میں سے کوئی بھی فرق نہیں کر سکتے. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ حضرت کسی ایک بھی نبی کو ہم نہ مانیں تو یہ سب کا انکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ، موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. کسی ایک پہ بھی نہ ہوا تو ایمان جو ہے وہ ناقص ہو جائے گا. اور ہم کیا ایمان رکھتے ہیں کہ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی بلایا اور سب نے توحید کا ہی پیغام دیا. یعنی سب کا شریعت جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھی کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح روزہ رکھنا ہے، اس میں تو فرق تھا، لیکن جو توحید کا میسج ہے وہ سب کے سب کا بالکل ایک ہی تھا. اور پھر کس بات پہ ایمان رکھنا ہے کہ ہر نبی نے اپنے سے پچھلے نبیوں کی تصدیق کی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انہوں نے اپنے پچھلے نبیوں کی تصدیق کی ہے کہ ہاں وہ میرا بھائی واقعی میں اللہ تعالیٰ کا ہی نبی تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ایمان بالرسل. ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے اتنا ہی، آگے ہم اس سے اگلے لیسن میں پڑھیں گے.